چمکانے والے برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت بادوں پر برسانے والے بادوں پر بھی برسانے والے مکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے ماشاءاللہ عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کی راستے میں جا تانے والے کی راستے میں جا تانے والے کہ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تیرا کھائے تیرے اولا منہ سے الجھے تیرا کھائے تیرے اولا منہ سے الجھے ہے منکر عجب کھانے قرانے والے ہے منکر عجب کھانے قرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو راکے مدینے کے خطے خدا تجھ کو راکے غریبوں فقیروں کے تیرانے والے غریبوں فقیروں کے تیرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پالے میرا دل بھی چمکانے والے سبحان اللہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور سمیر میاں آج آپ نے نعت تیار کی ہے؟ جی حضرت میں شروع کرتا ہوں. چلیں صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو ہم پڑے رہتے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو ہم پڑے رہتے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہندے. میری آس
آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دنے راتی خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کدے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کدے مرشد نہ رس جاوے جینا دے پیر رس جاندے او جوندے بھی مرے رہندے جینا دے پیر رس جاندے او جوندے بھی مرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی میں لج پالاں دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہندے نیازی مینو غم کادا میری نسبت لاسانی نیازی مینو غم کادا میری نسبت لاسانی کسے دے رین جو مانگے قسم رب دی کھڑے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہم زد فضل اللہم زد فضل شاہ صاحب انشاءاللہ چلے میں بسم اللہ کرتا ہوں ایک پرانی نعت پیش کروں گا ایک پرانی تو نہیں ہوتی نعت کبھی بھی جو سنی ہوئی آپ نے اور ایک انشاءاللہ نئی بعد میں پیش کروں گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب صلی اللہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے
صلی اللہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے اور تیرے لیے اے پیارے نبی کونین سجائے اللہ نے صلی اللہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے اور جو تجھ سے آقا دور ہوئے وہ قرب الہی پا نہ سکے جو تجھ سے آقا دور ہوئے وہ قرب الہی پا نہ سکے اور جو تو نے بنائے ہیں اپنے وہ اپنے بنائے اللہ نے صلی اللہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے اور ماج ملکات تیری صورت ہے ماں افسن کا تیری سیرت ہے ماج ملکات تیری سی صورت ہے ماں سن کا تیری سیرت ہے اور ورفعنا لک ذکرک کے تیرے رتبے بڑھائے اللہ نے صلی اللہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے اور ایمان کتاب آنی کے لیے یہ کیسے نگینے ہم کو ملے ایمان کتاب آنی کے لیے یہ کیسے نگینے ہم کو ملے داتا حجویری ہاں سے چلی اور خواجہ بنائے اللہ نے صلی اللہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے اور دیدار کی حسرت تھی آقا دن رات تیرے دن رات تمہارے طاہر کو دیدار کی حسرت تھی آقا دن رات تمہارے حامد کو صدقے میں تمہاری رحمت کے انوار دکھائے اللہ نے صلی اللہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے اور تیرے لیے اے پیارے نبی کونین سجائے اللہ نے صلی اللہ یا محمد تیرے ناز اٹھائے اللہ نے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ طاہر میاں آپ پڑھیے پھر۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہی سب سے میٹھی زبان ہے جو میرے نبی کی ثنا کرے، رہے جس میں یاد حضور کی، میرا رب وہ دل بھی عطا کرے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں
ہم کو ہنساتے جائیں گے. کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ، کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور خاک افتاد و بسر کے آنے ہی کی دیر ہے. خاک افتاد و بسر کے آنے ہی کی سبحان اللہ. دیر ہے. خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ سبحان چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. سوختہ جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف. لو وہ آئے مسکراتے، لو وہ آئے مسکراتے
منے عصیاں پہ بجلی گراتے جائیں گے خرمن عصیاں پہ بجلی گراتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے سرور دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر سرور دی لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عبد القدوس بھائی آپ آ جائیے نعت شریف کے لیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ ابھی آج یا کل غالباً یہ اطلاع ملی کو میسج گروپ پہ آیا تھا کہ مدینہ شریف میں دوبارہ سے مسجد کو کھول دیا گیا ہے اور لوگوں کی حاضری کنٹرولڈ ہے لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے تو اسی مناسبت سے اللہ کرے کہ جلد از جلد وہ بہاریں دیکھنے کو نصیب ہوں اسی مناسبت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام میری نظر سے گزرا تو سوچا کہ اس کو میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول
الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مدینے کا سفر ہو ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ زبان لغزیدہ نظر شرمندہ زبان لغزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر نم دیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر نم دیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے مقدر کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے
ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ سبحان ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب آپ نئی نعت سنا دیجیے یہ انشاءاللہ۔ قادری صاحب یہ جنید بھی ریکویسٹ کر رہا ہے تو انشاءاللہ جنید سے بھی ہم نعت سنیں گے۔ پہلے سن لیں ضرور۔ عبد القدوس صاحب، یہ ایک جی قریش صاحب، اقبال عظیم کا کلام تھا یا جی اقبال جی اقبال، جی علامہ اقبال، عظیم؟ جی علامہ نہ اقبال عظیم یا علامہ اقبال؟ پروفیسر اقبال عظیم۔ پروفیسر اقبال عظیم۔ اچھا اچھا، پروفیسر اقبال شکریہ اصلاح کرنے کا، میں آج تک یہی سمجھتا رہا ہوں کہ یہ علامہ اقبال کا ہے۔ نہیں نہیں، علامہ اقبال کا، اور مغان حجاز میں وہ کس وقت قادری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس کو پیش کر سکیں گے، اور مغان حجاز میں بغیر سارباں راہ درازے میرا ذوق جدائی سبحان اللہ، یہ کبھی قادری صاحب اس کو پھر آپ نے ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے قریش صاحب، انشاءاللہ سمجھانا بھی ہے ہمیں۔ انشاءاللہ۔ عبد القدوس صاحب ڈاکٹر صاحب جڑے سن اکھا تو معذور سن، اچھا، ایک کافی انہاں دے کلام اس طرح دے ہی خوب والے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت۔ اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس اعلیٰ عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ دل کے ساتھ یہ ہے۔ بسم اللہ کرو جی۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، نبیان کے سردار کملی والے محمد، نبیان کے سردار کملی والے محمد، امت کے غم خار کملی والے محمد، امت کے غم خار کملی والے محمد، رب سے ملا ذات تمہاری، رب سے ملا ذات تمہاری، رب
کی بات تمہاری، رب کی بات تمہاری، قدرت کے شاہکار کملی آل محمد، قدرت کے شاہکار کملی والے محمد، نبیان کے سردار کملی والے محمد، آن ساجن ہماری اٹھیا، ساجن ہماری اٹھیا، آن ساجن، آن ساجن، آن ساجن ہماری اٹھیا، آس ہی آسماں پیتے عمریا، آس ہی آسماں پیتے عمریا، جیون نہ ہو بیکار کملی والے محمد، جیون نہ ہو بیکار کملی والے محمد، اور جگ سے نیاری آل کا صدقہ، جگ سے نیاری آل کا صدقہ، غوث قطب ابدال کا صدقہ، غوث محی الدین کا صدقہ، خواجہ معین الدین کا صدقہ، خواجہ قطب الدین کا صدقہ، بابا فرید الدین کا صدقہ، خواجہ الدین کا صدقہ، صابر الدین کا صدقہ، سبحان اللہ، کرپا کرو سرکار کملی والے محمد، کرپا کرو سرکار کملی والے محمد، آؤ نہ ساجن ہماری اٹھیا، آؤ نہ ساجن، آؤ نہ ساجن، آؤ نہ ساجن ہماری اٹھیا، آس ہی آسماں بیتے عمریا، جیون نہ ہو بیکار کملی والے محمد، نبیان کے سردار کملی والے محمد، امت کے غمخوار کملی والے محمد، امت کے غمخوار کملی والے محمد، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی آپ آئیے ناز شریف کے لیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. پنجابی کلام کے چند اشعار پیش کروں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، نہیں کوئی سبحان اوقات سبحان اوگن ہار دی، جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی. کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی، کیوں پھرا میں منگتیاں تو منگ دی، میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی، سبحان اللہ. منگتی ہاں خدا دے یار دی. منگتے آج ہے کھڑا جبریل وی، منگتے آج ہے کھڑا جبریل وی، شان ویکھو سونے دے دربار دی، شان دیکھو سونے دے دربار دی. لہراں پھیراں ہو گیاں گھر وچ میرے، لہراں پھیراں ہو گیاں گھر وچ میرے، جد کیتی نوکری سرکار دی، جد وی کیتی سبحان اللہ. نوکری سرکار دی. جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، گل کر دے نیو عرشوں پار دی، گل کر دے نیو عرشوں پار دی. کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ ہووے، کوئی سن کے خوش نہیں ہوندا نہ ہووے، گل کرنی ہے اساں سرکار دی، گل کرنی ہے اساں سرکار دی. جو ملی عزت نیازی جگ تے، جو ملی عزت نیازی جگ تے، مہربانی ہے اے سب سرکار دی، مہربانی ہے سبحان سب سرکار دی. الحمدللہ. تھینک سبحان اللہ. 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 ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ ماشاءاللہ. آپ ماشاء اللہ. کچھ بس Who's saying that? قریشی صاحب آپ جی جی آپ گفتگو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آ رہی ہے. ارے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرین منہم لما یلحق بہم وہو العزیز الحکیم. یہ صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ کے بعد تشریف لانے والے اور دوسروں کے لیے بھی جو ان سے نہیں ملے اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ جل مجدہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یہ نبی جو آپ کی طرف بھیجے گئے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آیات مبارکہ پڑھ پڑھ سناتے ہیں اور آپ کو پاک کرتے ہیں. اور پھر یہ تیسری آیت میں ذکر یہ ہے کہ جو آپ کے بعد آئیں گے جن سے آپ نہیں ملے ان کو بھی پاک کیا جائے گا.
इस मौके पे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग होंगे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साथ ही तशरीफ फरमा थे हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनके राने मुबारक पे हाथ मुबारक रख के फरमाया, इनके इलाके से आपके बाद वो आएंगे और वो सुभान लोग अल्लाह। होंगे जो जबकि इल्म जो है सरैया जितनी बुलंदी पर भी होगा तो वो उसको उतार के ले आएंगे। सुभान अल्लाह। इस हदीस से वो कहा उलमा और मशाइख ने जो मीनिंग निकाले, उनमें से पहली जो हमारे यहाँ मारूफ है वो है इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत, चूँकि उनका ताल्लुक फारस के साथ था। और कुछ उलमा ने इसको मंसूब किया है मुहद्दिस इमाम बुखारी अलैहि रहमत की तरफ। हमारे लिए दोनों ही काबिल एहतराम। आज चूँकि शवाल का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा कि बरकत के लिए इस अजीम मुहद्दिस की बारगाह में चंद गुजारिशात, चंद अपनी फिक्रें जो है वो ट्राइब्यूट पेश किया जाए ताकि बरकत हासिल हो जाए। इमाम बुखारी, इनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बुखारी अलैहि रहमत। ताल्लुक इनका उज़्बेकिस्तान, उस वक्त का जो उज़्बेकिस्तान था वो उसकी सरहदें जो थी चीन, ईरान, अफगानिस्तान के साथ मिलती थी। इमाम बुखारी जब 6 साल के थे तो इनकी बिनाई ख़त्म हो गई। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। उनकी वालदा बहुत ही परहेजगार आबिदा खातून थी। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या बारी ताला मेरे बेटे की आंखें वापस आ जाएं तो मैं इनको दीन की राह पे लगाऊंगी। तो एक रात उनको ख्वाब में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है तो बिशारत मिलती है कि इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। जब वो सुबह उठे तो दोनों आंखें जो बिनाई वापस आ चुकी थी। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने कुरान पाक के हिफ्ज़ किया। जब वो हिफ्ज़ कर रहे थे तो उसके साथ साथ हदीस को जमा करने का शौक उसी वक्त उनका पैदा हो चुका था। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के जो थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं कि उनके वालिदैन, उनके बावजदाद कौन थे। ये आतिश परस्त, इनके जो चौथी जो पुश्त है उसमें आतिश परस्त हैं। और इनके दादा के वालिद जो थे वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इस वाले से फिर उनका, क्योंकि उस ज़माने में ये रवायत थी कि जिस कबीले से कोई मुसलमान होता था, चाहे वो उसकी ज़ात कुछ भी हो, लेकिन उस कबीले से उसको निस्बत हो जाती थी। वो उस कबीले के साथ जिन ताबईन ने उनको इस्लाम की रोशनी दिखाई, तो उस कबीले से भी उनकी निस्बत होगी। पेशा इनके ख़ानदान का खेती बाड़ी था, लेकिन बाद में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने जो रास्ता इख्तियार किया वो हदीस को जमा करने का शौक़। दिलचस्प वाक़या, मैं मुख्तसर, चूँकि बहुत तवील इतनी बड़ी शख्सियत को चंद मिनटों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है। लोगों ने किताबें लिख मारी इनके इल्मी फ़ज़ाइल बयान करने के लिए। मैं सिर्फ बरकत के लिए उनका एक आध वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। 1,00,000 हदीसें बिमा सनद और मतन के। जब हम सनद कहते हैं तो सनद से मुराद ये होता है, ये उसूल फ़न रिवायत के जो तालिब इल्म है वो जानते हैं। सनद से मुराद ये है कि रावी, उसका नाम, उसकी जाए पैदाइश, उसकी पैदाइश का साल और दिन, ये सब कुछ याद हो। 1,00,000 हदीसें
मतन के साथ रवायत के साथ सनद के साथ उनको याद थी, और 2 लाख हदीस जिनकी सनद जो है वो मशकूक हो सकती थी वो उनको याद थी। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा जब बगदाद शरीफ तशरीफ लाए 100 ये उनका मैं तारीख़ पैदाइश आपको बता दूं 194 और बाज़ ने 3री सदी हिजरी का इब्तिदा किया, लेकिन जो ज़्यादा मारूफ कौल है वो 194 हिजरी है। सो नौजवानी की उम्र में उन्होंने ये उलूम हासिल कर लिए थे। तो बगदाद शरीफ तशरीफ लाए तो उस वक़्त बगदाद इल्म का गहवारा था और बहुत बहुत बड़े उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन वहाँ पे इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि इस नौजवान को टेस्ट करो। ये दिलचस्प वाक़या बड़ा, आपने सुना होगा, लेकिन बरकत के लिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। 10 जय्यद उलमा ने ये किया कि 10 हदीसें लेके उनके जो मतन थे, इन टेक्स्ट जो था और जो सनद थी उनको आपस में मिक्स कर दिया, इन हदीसों को मैसअप कर दिया, एक दूसरे के अंदर काटमट कर दिया, इसे अरबी में लफ्ज़ मकलूब कहते हैं, मकलूब कर दिया। और किसी को बताया नहीं उन्होंने कि हम क्या कर रहे हैं। एक एक वो आलिम दीन जो थे वो एक निकलता था और इमाम से जाके पूछता था कि क्या इस हदीस के बारे में क्या जानते हैं। इमाम उस हदीस को पढ़ते थे और फरमाते थे कि ये तो हदीस है ही नहीं। तो 10 के 10 इमाम जो थे, जो फन उस वक़्त फन हदीस के मारूफ स्कॉलर थे, 10 के 10 आए। उन्होंने इस तरह ही एक एक करके पेश की तो इमाम ने हर एक को कहा कि ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है। तो टोटल 100 हदीसें जो थी, जो मिस की हुई थी, तो सबका इमाम ने रद्द कर दिया। अब वहाँ पे एकदम सन्नाटा छा गया कि यार ये तो, अब जिन लोगों को पता नहीं था वो समझने लगे ये तो बहुत बड़े हदीस के इमाम है और इनकी बड़ी शोहरत है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो इनकार किए जा रहे हैं, इसका मतलब इनको पता ही कुछ नहीं माज़अल्लाह। लेकिन जो ये काम कर रहे थे उनको समझ आ रहे थे कि हो क्या रहा है हमारे साथ। हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं कि ये कमाल उनका अपनी जगह मौजूद, लेकिन इससे बड़ा कमाल ये है कि जो बाद में उन्होंने किया, जो अल्लाह ताला ने उनको जो बसीरत अता की हुई थी, वो कमाल ये था कि कहते हैं कि जब वो अपनी अपनी मसरत पे चले गए 10 के 10, तो इमाम ने ये किया कि वो 10 हदीसें जो उन्होंने बयान की हुई थी ना, सिर्फ एक दफा उन्होंने पढ़ी थी उनके सामने, वो एक एक हदीस इमाम ने उसी वक्त याद कर ली हुई थी। उसको उन्होंने सेग्रीगेट किया, पढ़ के सेग्रीगेट किया। उन्होंने कहा कि ये हदीस जो है ना मिक्सअप हुई हुई है, ये जो 10 हदीसें ये इस तरह हैं। 10 के 10 जो वो स्कॉलर थे उनकी जो 100 हदीसें थी उनको सेग्रीगेट करके उनके सामने रख दिया कि असल हदीस ये है। ये पढ़ के सुना दी उन्होंने सारे। सुभान अल्लाह। सब जनाब वहां पे स्टैंड अप हो गए। ये है वो अल्लाह की तरफ से अनायत। मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस को महफूज करने के लिए ऐसी ऐसी शख्सियात पैदा की जिनकी नज़ीर नहीं मिलती। आज आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो कंप्यूटर से भी बात का एरर आ जाता है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का ज़हन जो कंप्यूटराइज किया हुआ था उसमें कोई एरर नहीं आया। उसके बाद फिर वहाँ इमाम की जो है ना शोहरत हुई और उसके बाद इमाम ने दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। इमाम बुखारी की जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सही बुखारी जो है इसको कुरान पाक में जो ये दर्जा दिया जाता है, कुरान पाक के बाद ऑथेंटिक जो किताब है वो इमाम बुखारी की किताब से। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी है इसका एरर फ्री होना। आपको साहिस्ता की जो बाकी किताबें हैं 5 उनका दर्जा इससे नीचे क्यों है? इसलिए है कि ये नहीं क्योंकि इल्मी लिहाज से वो कम है, माज़अल्लाह इल्मी लिहाज से उनकी बड़ी अहमियत है,
لیکن بخاری کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس میں کجی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تمام کی تمام احادیث جو ہے نا وہ سند کے ساتھ ہیں، کوئی بھی حدیث جو ہے نا وہ بغیر سند کے ہے ہی نہیں ہے. اس حوالے سے صحیح بخاری جو ہے نا، ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا نا، وہ بخاری کی حدیثوں کو وہ سپارے کہتے تھے. 40 سپاروں میں تقسیم کیا ہوا تھا. تو وہ کسی بھی مزار شریف کے جا کے وہ پڑھتے تو حاجت کے لیے وہ سپارے پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو پوری کر دیتا تھا. سبحان اللہ. دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں، حدیث جمع کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے جو سفر کیا، ایک بہت مشہور واقعہ آپ سب کو پتا ہوگا اس کا، لیکن میں پھر برکت کے لیے اس کا ذکر یہاں کرتا ہوں کہ 150 میل کا سفر طے کیا. ایک حدیث پتہ چلا کہ فلانی جگہ پہ ایک صاحب ہے، ان کے پاس ایک حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو 150 میل اس زمانے میں اونٹ پہ یا گھوڑے پہ یا جیسے بھی پہنچے، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہاں جا کے کوئی قیام کیا ہو. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ صاحب کدھر ہیں جن کے پاس حدیث ہے. کسی نے بتایا جی وہ کھیت میں ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو آپ ان کو مل لیں. جب انہوں نے دیکھا تو وہ جو ساتھ تھے، ان کے ساتھ جو جانور تھا، مویشی تھا، انہوں نے ایسے جولی میں اس کو دکھاوے کے لیے کوئی چارہ رکھا ہوا تھا، تو اس کو بلا رہے تھے اپنے جانور کو کہ آ جا میرے پاس چارہ، حالانکہ جولی خالی تھی ان کی. امام نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اسے سلام بھی نہیں کیا، اسے شیک ہینڈ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا کہ جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کے پاس صحیح حدیث کا ہونا کیسے ممکن ہے. کہتے ہیں کہ اسی لمحے وہ واپس انہوں نے واپسی کا سفر کیا اور واپس آ گئے، حدیث اسے نہیں دی. یہ ہے وہ ان کا معیار حدیث جمع کرنے کا، جس کے تحت صحیح بخاری مرتب کی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں امام بخاری کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عزت کرنے کی اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آمین. اور سرکار میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا جو میرے لیے بہت زبردست بات ہے، جو بیسیکلی آپ کی تربیت کرتی ہے انسانوں کے ساتھ، صحبت کے ساتھ، وہ بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ صحیح بخاری ہے اس کے دیباچے میں ہے، کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ان کا مذہب ہے، جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ جو علم ہے وہ تو حدیث کا متن ہے، لیکن جن واسطوں سے اس حدیث کو آقا علیہ السلام سے سنا وہ ہمارا دین ہے. یعنی کہ ان اشخاص کو، ان ہستیوں کو جن کے ذریعے ہم تک وہ علم اور متن پہنچا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ علم قرار دیا، اور جن ہستیوں کے ذریعے پہنچا ان ہستیوں کو دین قرار دیا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی چیز ہے، آپ کو کس طرح صحبت کے ساتھ جوڑتی ہے، کہ آپ نے صحبت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. اور باقی علم ہے، علم حاصل کرنا کسی کے پاس کم ہے، کسی کے ساتھ زیادہ، لیکن دین تو لوگ ہیں. اور میرے نزدیک اسی لیے یہ جو محفل ہم پاک سجاتے ہیں اور یہ صحبت یہی دین ہے، یہی ہمیں علم کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. یہ میرے لیے اس میں ایک فائنڈنگ تھی جو کہ میرے لیے بہت ایک زبردست چیز تھی کہ پتہ کریں کہ ماشاءاللہ. ایک اور بات عرض کر دوں، امام بخاری علیہ رحمہ خود ایک فقیہ بھی تھے. انہوں نے مذہب میں تقلید نہیں کی. یہ ان کا زمانہ جو ہے اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا زمانہ سیم ہے، لیکن امام بخاری نے فقہ میں ان کا اپنا اجتہاد تھا. ایسے جی اپنا قادری صاحب آپ کے سپرد ہے. ماشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل منقبت کے چند اشعار پیش کر کے پھر دعا کر دیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. غوث اعظم سر و
ساما مدد غوث اعظم بمن پیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد اور ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تنایا شہ جینا مدد از تو داریم تماشا شہ جینا مدد اور خاک بغداد بود سرمائے بینا یہ من خاک بغداد بود سرمائے بینا یہ من دیدم را چکند کوحل صفا مدد دیدم را چکند کوحل صفا مدد غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد اور انتظار کرم توست من یہ اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں سے انتظار کرم توست من نیرا اے خدا جو خدا بینو خدا مدد خدا جو خدا بینو خدا مدد غوث اعظم بمن پیسر و ساما مدد قبلائے دین مدد کا امام مدد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا رب العالمين يا ذو الجلال والإكرام بيد الخير وهو على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين تیرے بندوں نے یا اللہ تیرے محبوب کی یہ محفل یا اللہ سجائی ثنا ہوئی تیرے محبوب کی اللہ تیرے ولی کی منقبت بھی ہوئی یا اللہ بیان ہوا اس میں تیرے محبوب علیہ السلام حدیث مبارکہ کو جمع کرنے والے کا اور تیرے محبوب کی حدیث کے حوالے سے بیان ہوا یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ یہ سب تیری بارگاہ میں جو کہ آج قرآن پاک بھی ہم میں سے جس نے پڑھا ہے جو درود شریف پڑھا ہے یا اللہ جو دلائل خراج شریف کا حصہ پڑھا گیا ہے جو تسبیحات کلمہ شریف جو کچھ بھی یا اللہ ہم نے آج تیری توفیق یا رب العالمین نمازیں اور عبادات کرنے کی کوشش کی یہ پروردگار یہ سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس کو قبول و منظور فرما اور اس کا بہترین اجر و ثواب ہمارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روح پاک کو تحفۃ ہدیۃ پیش کریں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے آپ کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء صادقین کے اہل ایمان امتیوں کو پہنچا دے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام خلفائے راشدین شہداء غزوات و سریات شہداء کربلا تابعین تبع تابعین ائمہ کرام مفسرین کرام محدثین کرام مجتہدین کرام صدیقین شہداء صالحین جمیع المسلمین و مسلمات مؤمنین و مومنات کی ارواح کو یا اللہ یہ سب ثواب کی ایصال کرتا ہوں تک پہنچا تمام سلاسل قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہر وردیہ مجددیہ آبادانی فرد ابراہیم بزرگان اللہ کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں تک پہنچا بالخصوص سیدنا پیران پیر دستگیر سید محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں حضور خواجہ قریب نواز شیخ شہاب الدین سہر وردی حضرت باہ الدین نقشبند بخاری حضرت قطب بختیاری کاکی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی حضرت شمس الدین ترک پانی پتی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی حضرت امیر خسرو دہلوی حضرت سیدی گیسو دراز بندہ نواز علم الرحمان اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری حضور مجدد الفسانی حضرت طاہر بندگی سیدنا آدم بنوری صوفی شاہ بادانی حافظ شاہ فلند عربی شاہ مسعود شاہ نثار شاہ جعفر شاہ معین الدین علوی سید مرشدی مولائی پیر و مرشد مفتی محمد ابراہیم فریدی قدس اللہ العزیز کی روح کو یا اللہ یہ ثواب مولانا یا ستار قادری رحمت برکات و مالیہ کو یہ ثواب جملہ اولیاء اللہ مشائخ اعظام کی ارواح کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں یا عالمین ماں باپ کے ماں باپ اعزاء اقربا دوست احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے گئے اور جو ابھی اس دنیا میں حیات ہیں یا اللہ سب کو یہ ثواب ایصال کرتا ہوں بالخود والد ماجد محمد رضا فریدی رحمۃ اللہ تعالی روح کو والدہ ماجد کی تمام اہل ایمان امت جو ہوئی جو ہے جو قیامت تک آئی سب کو یا اللہ ایصال کرتا ہوں اور میرے جتنے احباب شامل ہیں یا اللہ ان کے والدین ان کے عزیز و اقارب دوست احباب گھر والوں کو یا اللہ یہ ثواب ایصال کرتا ہوں یا اللہ سب کی بے حساب حتمی مغفرت فرما پروردگار حتمی مغفرت فرما دے مالک تیری بارگاہ میں سر نیاز جھکاتے ہیں پروردگار یا ارحم الراحمین تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے پروردگار جو ہمارے شامت اعمال کی بنا پہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کی سیاہی ہے یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو حسنات سے تبدیل فرما دے
परवरदिगार। या अल्लाह करम फरमा, या अरहमर राहिमीन करम फरमा। या अल्लाह हमारी बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह हुजूर के जिक्र से परवरदिगार हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दुआ फरमाइए सरकार कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। सरकार आप हमारे हक में दुआ फरमा दें। सरकार या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा के रास्ते खुल रहे हैं परवरदिगार। या रसूलुल्लाह आका इज़्न मदीना, सरकार आज हाज़री का इज़्न अता फरमाइए। सरकार करम फरमाइए। या रसूलुल्लाह या मेरे आका ये सफरी पाबंदियां भी जल्द से जल्द हट जाएं और उस शाख के काफले रवां जौक दर जौक आपके दयार में आए और खाना काबा तवाफ काबा करें। या रब्बुल आलमीन अपने हबीब के सदक़े और तुफ़ैल या अल्लाह करम फरमा। मालिक ये वबा जल्द से जल्द हमसे दूर हो। या रब्बुल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह जो भी औलाद हैं उनको नेक सालेह औलाद अता फरमा। जो औलाद वाले हैं मालिक उनकी औलाद को नेक सालेह सआदतमंद कर दे परवरदिगार। जैसे उनके वालिदैन उनके हक में दुआ चाहते हैं उनके लिए, या अल्लाह वैसा कर दे परवरदिगार। या अल्लाह हमें हमारी औलाद के अकीदों की हिफाजत फरमा परवरदिगार। बद मजहबों बद अकीदों की सोहबत से बचा परवरदिगार। या अल्लाह करम फरमा। या रहमर राहिमीन करम फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब हतमी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह कब्र और हश्र की मंजिलों को आसान फरमा परवरदिगार। आका अलैहिस्सलाम की शफाअत रोज़े महशर नसीब फरमा। आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस से हौज़े कौसर पर जामे कौसर अता फरमा। या अल्लाह तारीक राह पुलसिलात पर नूर अता फरमा और सलामती से पार लगा। या अल्लाह रोज़े महशर जब कोई साया ना होगा, तांबे की ज़मीन और सवा नीज़े पे सूरज होगा, या अल्लाह तेरे अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। या अल्लाह उस दिन हमें अपने अर्श का साया अता फरमा। या अल्लाह करम फरमा। या अरहमर राहिमीन या अल्लाह सब्र शुक्र और क़नाअत करने वाला बंदा बना। ईमान आफियत सेहत और नेकियों भरी जिंदगी अता फरमा। गुनाहों से बचा। या अल्लाह कल्ब पर तरीक़त की राहों को खोल दे। पीरो मुर्शिद और बुजुर्गान सिलसिला के फ्यूज़ व बरक़ात से कल्ब को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हमारी कोई नमाज क़ज़ा ना हो, अपनी अताअत में अपने महबूब की अताअत और फरमाबरदारी में ही जिंदा रख परवरदिगार। और इसी में ईमान की हालत में या अल्लाह हमें इस दुनिया से ले जा। या अल्लाह करम फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते कर दे पूरी आरज़ू और बेकसो मजबूर की हो खात्मा ईमान पे मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तेरे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या अल्लाह इनकी जो दिलों में जो दुआएं हैं या अल्लाह तुझसे ये रखते हैं इल्तिजाएं हैं, मुझे खबर नहीं लेकिन तू अलीम है, तू खबीर है परवरदिगार। ये तेरी बारगाह में अपनी दुआओं को पेश कर रहे हैं परवरदिगार, इनकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह करम फरमा। या अल्लाह करम फरमा। अल्लाह काजी साहब वो ज़ियाउर रहमान साबरी साहब हमारे जो इमाम साहब है मस्जिद के, उनके दामाद जो है वहीद जो मेमन डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करता है बेचारा, वो उसको कोरोना की वजह से बहुत शदीद अलील है और बड़ी कमज़ोरी है और बड़े परेशान हैं वो लोग और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, तो उसके लिए दुआ फरमाइए। और मेरे खालू के बड़े भाई वो भी बहुत शदीद इसी कोरोना के अल्लाह हमारी मस्जिद इब्राहिम मस्जिद के कराची के जहाँ मैं बचपन से गया और ज़ियाउर रहमान साबरी साहब पेश इमाम हैं, जैसे बताया अभी राहिल भी हैं उनके दामाद। या रब्बुल आलमीन वो कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला हुए हैं और शदीद अलालत की हालत में हैं परवरदिगार। कादिरा कुदरत तुदारी हर चे खाही आकुनी मुर्दरा जानी बबख्शी जिंदरा बेजाकुनी। परवरदिगार तू तो मुर्दों को जान डालने वाला है परवरदिगार। अपने हबीब के सदक़े अल्लाह
اس بچے کو یا رب العالمین یا اللہ شفا عطا فرما، پروردگار شفا عطا فرما، یا اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ شفا عطا فرما، اور دیگر بھی جتنے بھی لوگ یا اللہ بیمار ہیں اس وبا سے، اس بیماری سے، ہمارے ملک پاکستان میں، یہاں پر دنیا بھر میں جہاں پر بھی پروردگار سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، کرم فرما پروردگار۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر تو مجبور، یا اللہ حضرت میری عائشہ کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ پاک پروردگار محبوب کا واسطہ، یا اللہ ہر سیدنا زین العابدین بیمار کربلا کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ سبیر میاں کی شہزادی، یا اللہ چھوٹی ہے، ننھی ہے بچی، یا رب العالمین اس کو مکمل شفا عطا فرما پروردگار، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ اس بچی کو شفا عطا فرما پروردگار، اس کے والدین کے دلوں میں خوشی داخل فرما اس کی طرف سے، یا اللہ اس کے والدین کے دلوں کو خوش کر دے پروردگار، اس کی صحت کی طرف سے مطمئن فرما پروردگار، تو کریم ہے، یا اللہ تو کرم کرنے والا ہے، تیرے کارخانہ قدرت سے کوئی چیز ناممکن نہیں پروردگار، یا اللہ تو جیسے مردہ ہوتے ہیں مردوں میں بھی تو جان ڈالتا ہے پروردگار، یہ تو زندہ ہے، کہ اللہ اس کو مکمل شفا یاب کر دے پروردگار، کرم فرما دے مالک، کرم فرما۔ صلی اللہ علی نبی المی والہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو مکین گنبد خضرا اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ جی، ساروں کا شکریہ، بہت زبردست ماشاءاللہ محفل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم میں کہ شیخ صاحب بھی حاضر ہوئے نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب، ویلکم جی۔ تسی ہر ہفتے آ جائے کرو۔ جی وعلیکم السلام جناب، جی وعلیکم السلام۔ میں نے ان کو بھیجا تھا انشاءاللہ۔ پتہ تمہاری آواز بریک ہو رہی ہے صاحب، میں صحیح سمجھ نہیں پا رہا۔ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਹਰ ਹਫਤੇ। چلو وہ چلے گئے، میرے خیال میں ان سے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، تو اچھا چلو بتا دوں گا انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں، آئندہ سے انشاءاللہ۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قریشی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل الحمدللہ۔ کیسا رہا آپ لوگوں کا کل کا دن؟